بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین و حاضرین، صبح بخیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بڑا خصوصی کرم فرمایا ہے۔ رات تقریباً ساری بارش ہوتی رہی، کبھی تیز کبھی آہستہ، ہر دم رب تعالیٰ کا کرم اور اس کرم کی بارش ہم پر برس رہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم کب اس طرف دھیان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ہم پر برس رہی ہے، اور جب ہم دھیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے شکر کا قرآن پاک میں بارہا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ سورہ لقمان شریف میں ہے، انشکر لی، میرا شکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ ہے، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی۔ تو خالق تو بحیثیت خالق مخلوق اس کا شکر ادا کرتی ہے، لیکن مخلوق میں پھر اس کے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمودہ کتاب میں اس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا بہت تاکیداً حکم فرمایا۔ کہیں فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ، کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیگر رشتہ دار، عزیز، احباب اور پڑوسی وغیرہ کے حقوق یہاں بیان ہوئے، وہاں بھی سب سے پہلے والدین ہی کا حوالہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کل ایک دیکھی ہے پوسٹ سوشل میڈیا پہ، ترکی کے جو موجود اس وقت صدر ہیں، مشہور معروف ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میں اپنی والدہ کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہوں۔ میں کیوں لیتے ہو؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اتنی اوپر کی سیٹ پہ جا کے بھی تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے خود ہی بتایا کہ مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جنت کی خوشبو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں یا والد، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بے پایاں نعمتیں ہیں کہ ان میں پھر ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے بدلے میں کوئی اور بندے کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ تو انسان کو ہر لمحے جہاں اپنے رب کے شکر سے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھانا، وہیں اپنے والدین کے سامنے بھی اپنے سر کو نگوں رکھنا ہے۔ جب وہ ادھر نگوں رکھے گا تو رب تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اس کا سر نہیں جھکنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی کما حقہ تعظیم، تکریم، توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔